تعریف تیری کرتے ہیں شروع، تیرے نام سے ہم، تیرے نام سے ہم دو ثنا، تعریف تیری کرتے ہیں شروع، تیرے نام سے ہم، تیرے نام سے ہم دو ثنا۔ نجات دینے والا ہے، تو رحمت کرنے والا ہے، تو نجات دینے والا ہے، تو آسیوں کا رکھوالا ہے، تیرا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ جاتی ہے رحمت جب تیری، مٹ جاتے ہیں دنیا کے غم، دنیا کے غم، ہم دو ثنا تعریف تیری کرتے ہیں شروع، تیرے نام سے ہم، تیرے نام سے ہم دو ثنا۔ تو ماں مریم سے پیدا ہے، خود خالق تیرا شہدا ہے، تو ماں مریم سے پیدا ہے، خود خالق تیرا شہدا ہے، تو افضل ہے، تو اعلیٰ ہے، تو نجات دینے والا ہے، ملتا ہے سب تیرے در سے ہمیں، جب سجدے میں جھکتے ہیں ہم، جھکتے ہیں ہم دو ثنا تعریف تیری کرتے ہیں شروع، تیرے نام سے ہم، تیرے نام سے ہم دو ثنا۔ بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاکوں کی رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہی۔ یسوع مسیح میں عزیز مومنین، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آج خدا کی حضوری میں، خدا کے پاک گھر میں آتے ہیں۔ آج سال کے دوران 16ویں عام اتوار کی عبادت میں شریک ہیں کہ جب خدا ہمیں اپنے پاک کلام کے ذریعے پاک کرتا ہے، ہمیں اس اقدس قربانی کے ذریعے پاک کرتا ہے، ہمیں اپنے پاک بدن کے ذریعے روحانی غذا سے نوازتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ خدا ہمیں توبہ کی دعوت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ ہماری نوبت توبہ تک پہنچے، تاکہ ہم اپنی بدیوں سے کنارہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خدا سے معافی حاصل کر کے خدا کے لائق بچے بن سکیں۔
آج کی دوسری تلاوت میں خدا پاک روح ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اور جب ہم واقعی روح اور سچائی سے خدا کے آگے آتے ہیں، جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو روح القدس ہماری طرف سے ہو کر سفارش کرتا ہے اور خدا باپ سے دعا کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم خدا کی بادشاہی کا بیان مختلف تمثیلوں کے ذریعے سنیں گے، جس میں خدا یسوع مسیح اس آسمانی بادشاہت کو تمثیلوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ پہلی تمثیل جو کہ زبان کی تمثیل ہے، کہ جس میں کوئی شخص آ کر فصل میں زبان بو دیتا ہے، خدا یسوع مسیح اس کو خدا کی بادشاہی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں کو اکٹھے بڑھنے دو، اور آخری وقت میں یہ فیصلہ کیا جائے گا اور نیکوں کو بدوں سے جدا کیا جائے گا۔ دوسری مثال رائی کے دانے کی مثال ہے، کہ جس کے ذریعے خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ کیسے خدا کی بادشاہی بڑھتی ہے۔ اور تیسری تمثیل میں خدا یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے کہ جب خدا کی بادشاہی بڑھتی ہے تو کیسے آسمان کے پرندے آ کر بھی اس پر بسیرا کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے ذریعے خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان قائم ہوتی ہے، اور جب ہم اس کے حصہ دار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند بنیں، اور اس کے لیے ہمیں خدا کی حضور میں آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور خدا سے معافی مانگنا ضرور ہے، تاکہ ہم نئے طور پر نئے سرے سے پیدا ہو کر خدا کے حضوری میں آگے بڑھ سکیں۔ آج ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑے ایمان اور بھروسے کے ساتھ دعا کے لیے کہا ہے۔ خاص طور پر دعا کرتے ہیں راجہ احسان کے لیے، خدا انہیں اچھی صحت سے نوازے۔ اما ناظرین کے لیے خدا انہیں بھی اپنی پاک پناہ میں رکھے اور اچھی صحت سے نوازے۔ دعا کرتے ہیں غازی منارہ سے باجی روبینہ کے بیٹے کے لیے، کہ جو 3-4 دن سے لاپتہ ہے، خدا اس کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس کو اپنے گھر واپس لے کر آئے۔ دعا بھی کرتے ہیں باجی بلقیس کے لیے، خدا ان کے ساتھ ہو اور انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی دعا آج کی پاک مس میں دعا کرتے ہیں پوری دنیا کے لیے جو کرونا وائرس کی زد میں ہے۔ خدا ساری دنیا پر رحم کرے، تمام لوگوں کو معاف کرے اور انہیں اس وبا سے رہائی عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتے ہیں سارے تمام مومنین کے لیے جو مختلف طریقوں سے اس اقدس قربانی میں شامل ہیں، کہ جو بھی اس عبادت میں جہاں کہیں بھی شامل ہیں، خدا سب کو برکت دے اور آج کی پاک عبادت کے وسیلے سے سب کو خوشی، سلامتی اور برکات عطا فرمائے۔ تو آئیں ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی پاک رسمی ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز غفلت میں شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں قدسہ مریم ہمیشہ ہمارے سب فرشتوں اور مقدس ہوں، اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے اور قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ خدایا
رحم میں رحم کی بلائے غفار کے ہم بھی کیے ہیں گناہ بے شمار خدایا رحم کر خدایا رحم خدایا رحم کر خدایا رحم رحم میں بیماروں لاچاروں کیا رحم میں بیماروں لاچاروں کیا بچانے بدی سے سکھا ہم کو پیار خدایا رحم کر خدایا رحم خدایا رحم کر خدایا رحم رحم روح اقدس تجھے زندگی عطا کر ہمیں امن اور زندگی رحم روح اقدس تجھے زندگی عطا کر ہمیں امن اور زندگی خدایا رحم کر خدایا رحم خدایا رحم کر خدایا رحم عالم بالا پہ یساں کو جلا اس زمین پر نیک نیت کو سنا عالم بالا پہ یساں کو سلام عالم بالا پہ یساں کو سلام اس زمین پہ نیک نیت کو سلام ہم مبارک تجھ کو کہتے ہیں ثنا ہم تیری تعریف کرتے ہیں مولا آستاں پر ہم ہیں تیرے سجداری اور کرتے ہیں پرستی صبح و شام عظمت برتر تیری کے واسطے شکر کرتے ہیں تیرا تیرے غلام اے خداوند خدا شاہی سما قادر مغنی خدائے خاص و عام تو اکیلا لوگ اقدس بے مسیح اے پدر کی شان میں اعلیٰ مقام عالم بالا پہ یساں کو جلا اس زمین پر نیک نیت کو سلام اپنے بندوں پر مہربان ہو اپنے کرم کے مطابق انہیں کثرت سے اپنے فضل کی نعمتیں عطا کر تاکہ امید ایمان اور محبت کے جوش کے ساتھ ہمیشہ اس فکر میں رہیں کہ تیرے حکموں پر عمل کریں مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے آمین۔ کوئی خدا نہیں
जो सब पर मेहरबान है, ताकि तू दिखाए कि तू नाराज फतवा जारी नहीं करता, क्योंकि तेरी कुव्वत तेरे अदल का शुरू है, और चूँकि तू माल के कुल है, तू सब पर शफकत करता है, क्योंकि तू अपनी कुव्वत उन लोगों के लिए जाहिर करता है जो तेरी कुदरत कामला का यकीन नहीं करते, और जो उसे जानते हैं तो उनकी जुर्रत को शर्मिंदा करता है। पर तू जो अपनी कुव्वत का मालिक है, नरमी से इंसाफ करता है और बड़े सब्र के साथ हम पर हुक्मरान है, क्योंकि जब तू चाहे तो कुदरत से काम करना तेरे इख्तियार में है। लेकिन तूने इस तरह के कामों से अपनी उम्मत को ये सिखाया है कि इंसान दोस्ती का रास्तकार है और ये उसका फ़र्ज़ है। तूने अपने बेटों के लिए अच्छी उम्मीद रखी है, क्योंकि उनकी खताओं में तो उनको तौबा की मोहलत अता फरमाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ये जिंदा मरा ये बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम। ये दिल को भी बदले, ख्यालों को बदले, ये गुमराह ये गुमराह इंसान जानो को बदले। क्या जिंदगी बख्शिश का पैगाम, ये जिंदा ये जिंदा मरा ये बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम। ये जिंदा मरा ये बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम। रूह खुद नाकाबिले बयां आहें भर भर कर हमारी सिफारिश करता है। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसके 8वें बाब में से। ऐ भाइयों, रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहिए हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें, मगर रूह खुद नाकाबिल बयां आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। और वो जो दिलों का जांचने वाला है वो जानता है कि रूह क्या चाहता है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक मुक़द्दसों के लिए शफ़ाअत करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद यीशु ही उस्ताद, यीशु ही राह,
यीशु ही हक और जिंदगी है, यीशु ही उसका, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है, यीशु ही उसका, यीशु ही राह, यीशु ही हक और जिंदगी है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदा तेरे तमजीद उसके 13वें बाब में से एक दिन यीशु ने एक तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया। लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में ज़बान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालें निकली तब ज़बान भी जाहिर हुआ। तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ऐसा है क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर ज़बान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम ज़बान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले ज़बान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खत्ते में जमा करो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा कर लेते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिला दिया, यहाँ तक कि वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने हजूम से तमसीलों में कही और बिला तमसील उनसे ना बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूंगा, मैं बनाए आलम के इसरार ज़ाहिर करूंगा। तब वो हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के ज़बान की तमसील हमें समझा। तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद है और ज़बान बदी के फर्जंद है, और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है। और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह ज़बान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं।
مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، آج ہم بڑے ایمان کے ساتھ عبادت میں شامل ہوئے ہیں، اور آج کی تینوں تلاوتیں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا باپ اور اس کے بیٹے یعنی کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہم انسانوں کے ساتھ پیار، صبر اور حلیمی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے خدا باپ کی کچھ صفات کے بارے میں سنا، کیا کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو سب پر مہربان ہے، تو ناراض فتویٰ جاری نہیں کرتا، تو دنیا کا سلطان ہے، تو مالک کل ہے اور سب پر شفقت کرتا ہے، تو نرمی سے انصاف کرتا ہے، تو بڑے صبر سے ہم پر حکمران ہے، تو سب پر بڑا استاد ہے، تو نے اپنی امت کو بھی سکھایا کہ انسان دوستی راستگار کا فرض ہے، تو امیدوار روشنی کا منبع ہے، تو خطاکار کو توبہ کی مہلت دیتا ہے، کیونکہ حکمت کی کتاب بنی اسرائیل کی تاریخ میں خدا کے عجائبات کو دیکھتی ہے اور پھر آج وہ ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ خدا نے ہر بات میں اپنی امت کی تعظیم اور توقیر کی ہے۔ خدا نے کبھی بھی انسان کو یا اپنی مخلوقات کو حقیر نہیں جانا، بلکہ ہر زمان اور مقام میں اس کی مدد ہی کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کی پہلی تلاوت میں مصنف دو طرح کے اشخاص کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلا کہ وہ جو قدرت کاملہ پر بھروسہ نہیں رکھتے، اور دوسرا وہ جو کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ لیکن کیا کہ اس دنیا میں اس دو قسم کے لوگ تو آباد ضرور ہیں، موجود ہیں، لیکن خدا کی حلیمی اور اس کی عاجزی یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ سے اپنا سورج سب پر برابر سے چمکایا ہے، اپنے جو برکات، اپنی فضائل جو ہے وہ سب پر برابر سے دیتا ہے۔ کبھی بھی اس نے طرفداری نہیں کی، بلکہ خدا کی یہ حلیمی ہے، یہ عاجزی ہے کہ اس کا رویہ کبھی بھی کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتا، اور یہی خدا کی صفت ہے کہ وہ خدا باپ ہے۔ کیونکہ باپ کے لیے شاید زمینی باپ کے لیے اولاد میں فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے لیے یہ فرق ناممکن ہے۔ اس کا تمام بنی آدم کے ساتھ پیار اور احساس ایک جیسا ہے، اور خدا نے ہمیشہ سب کے ساتھ، چاہے وہ ایماندار ہو یا وہ پھر نا امید یا خدا پر بھروسہ کرنے والے نہ ہو، اس کا رویہ، اس کا پیار ہمیشہ سے سب کے لیے برابر ہے۔ جو خدا کو بیان کرتی ہے کہ وہ حلیم ہے، وہ عاجز ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے اور صلہ رحم ہے۔ اور جب وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی جو شخص اس دنیا میں ہے وہ اپنے گناہوں سے پچھتاوا کرے، اقرار کرے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی طرف رجوع بھی کرے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کس طرح ہم خدا کی طرف رجوع کریں گے؟ یہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو حلیم بنائیں گے، یہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ میں صبر لے کر آئیں گے، یہ تب ہوگا جب میں دوسروں کو معاف کرنے کے لیے جرأت کروں گا، اور یہ تب ہوگا جب میں دوسروں کو قبول کر کے ان کے لیے دعا کیا کروں گا۔ آج کی دوسری تلاوت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ مقدس پولس رسول رومیو کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ہم انسان کمزور ہیں، اور ہمیشہ سے خدا کو یا اس کے بتائے ہوئے کاموں کو یا باتوں پر عمل کرنے سے ہمیشہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے سست روی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن کیا کہ اس کے باوجود بھی خدا کی محبت میں کمی نہیں، اس کی
चाहत में या उसके एहसास में किसी तरह की भी कोई कमी नजर नहीं आती। उसका प्यार, उसकी मोहब्बत हम गुनाहगार इंसानों के लिए हमेशा से यकसा है, और वो बार बार हमें दावत देता है। क्योंकि जब हम पाक की कुर्बानी का आगाज भी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं, ताकि हम वाजिब तरीके से खुदा की इस कुर्बानी में शामिल हो सके। मौका देता है, और फिर उसके अलावा हमें साक्रामेंटों के जरिया से हमें तौबा करने के लिए दावत देता है, और फिर उस फजल को जो तौबा करने के बाद हमें खुदा से मिलती है कि हम खुदा की फर्जंदियत में, खुदा बाप में शामिल हो जाते हैं, उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम उससे उस जैसे हो जाते हैं। उस जैसे क्यों? क्योंकि हम खुदा की रूह से, उसके जब उसने हमें दम अपनी शक्ल पर बनाया और अपना पाक रूह फूंका, तो फिर हम जीती जान हुए और फिर खुदा की तरह के हुए। तो खुदा चाहता है कि हम बार बार अपने गुनाहों से पछतावा करें, और पछतावा करने के बाद हम उसके से हो जाएं। उसके से क्यों? क्योंकि आज की दूसरी तिलावत हमें बताती है कि इंसान जब कमजोर है तो खुदा हमें फिर भी दावत देता है, और वो अपनी इस गुनाहगार जिंदगी में से कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा हमें दावत देता है और हमें कहता है, बुलाता है। क्योंकि आज मुक़द्दस पौलुस रसूल हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि कभी भी खुदा हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हमें रूह कुदस हमेशा से हिदायत करता है, हमेशा से हमारी रहनुमाई करता है कि मुझे खुदा से किस तरह से मांगना है मुझे। क्योंकि रूह खुद ही हमारी हिदायत करता है कि मुझे खुदा से किस तरह दुआ करना है। क्योंकि रूह कुदस की रहनुमाई से ही हम जान सकते हैं कि खुदा का इंसान के साथ रिश्ता क्या है, खुदा का इंसान के साथ ताल्लुक क्या है, खुदा का इंसान के साथ राब्ता क्या है। और ये तब ही हम जानते हैं जब हम रूह कुदस को अपनी जिंदगियों में काम करने देते हैं। इसकी बड़ी मिसाल पेंटिकोस्ट के वक्त शागिर्द एक कमरे में जब बंद थे, तो उस दुरानिये में उनके दिल में डर जरूर था, खौफ जरूर था कि हम जब बाहर जाएंगे तो लोग हमें कत्ल करेंगे, मारेंगे, गाली गलौज करेंगे। लेकिन क्या कि जब उन्हें रूह की हिदायत मिलती है, पाक रूह जब उन पर नाज़िल होता है, तो उनके दिल से ये डर खत्म हो जाता है, और फिर रूह खुद ही उनको हिदायत करता है, और वो फिर जुबानें बोलते हैं। वो फिर डरते नहीं कि मुझे अब क्या बोलना है। क्या कि रूह कुदस खुद उनकी रहनुमाई करता है, उनको हिम्मत देता है, उनकी हौसला अफजाई करता है और उनको मदद करता है, और फिर खुद ही वो बाहर निकलते हैं। और फिर जब बोलते हैं तो हर कोई समझता है कि ये मेरी जुबान बोलता है। तो इसी तरह आज मुक़द्दस पौलुस रसूल भी हमें रूह कुदस की अहमियत के बारे में बताते हुए कहता है कि रूह कुदस हम इंसानों की, हम गुनाहगारों की हमेशा से ताकत बनता है कि कैसे खुदा से मांगे, कैसे खुदा से गुफ्तगू करें। और जब हम ये चीज़ें जानते हैं तो फिर हम कभी भी अपने आप को तन्हा नहीं महसूस करते। आज की इंजील मुक़द्दस में भी खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरती के साथ और आम ज़ुबान में उस माहौल के मुताबिक, मुआशरे के मुताबिक 3 तमसीलों का जिक्र करते हैं। पहला क्या कि ज़ुबान की तमसील, दूसरा खमीर की तमसील, और तीसरा राई के दाने की तमसील। यीशु मसीह आज ना सिर्फ तमसीलों को बयान करते हैं, बल्कि जब शागिर्द उसके पास आते हैं कि हमें समझा कि ये तमसीलें हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, हमारे लिए इसका क्या सबक है, दर्स क्या है, क्या तो चाहता है कि हमसे क्यों, किस तरह की गुफ्तगू करना चाहता है। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह उनको तफसीरें भी करके बताते हैं।
زبان کی تمثیل کے ذریعہ سے ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں نیک اور بد، اچھے اور برے، ہر دو طرح کے انسان اس دنیا میں آباد ہے، موجود ہے۔ وہ جو خدا کے احکام کو عزیز جانتے ہیں اور دوسرے وہ جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ مسیحی جماعت میں بھی دونوں اقسام کے لوگ شامل ہیں، لیکن پاک کلام روشنی دیتا ہے کہ کس طرح برے لوگوں کے حوالے سے ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں حلیم ہونا ہے اور ہمیں رحم دل ہونا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ ہمیں کلام مقدس کی روشنی سے اور روح القدس کی ہدایت سے ہمیں ان کو معاف بھی کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے تو پھر اب کی سزا کے حقدار بھی ہیں۔ اور پھر جب ہم دوسری تمثیل پر کا ذکر سنتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو دوسری تمثیل یعنی کہ رائی کے دانے کی تمثیل خدا کی بادشاہت کی نشاندہی ہے کہ وہ کمزوروں اور غریبوں کی صحیح، لیکن وہ ساری دنیا کی تمام قوموں کو اپنے وجود میں شامل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کہ خدا کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جس میں بہت سارے پرندے آتے ہیں، بسیرا کرتے ہیں، اور پھر جب بسیرا کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں صرف چڑیاں ہی چڑیاں ہوں یا کوے ہی کوے ہوں یا کبوتر ہی کبوتر ہوں، کہیں پہ یہ ذکر نہیں، لیکن اس میں ہے کہ پرندوں آ کے پھر بسیرا کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا کی بادشاہت میں بھی خدا کسی بھی تفرقے یا کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق نہیں رکھتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ خدا کی بادشاہت میں سارے انسان ایک سے ہیں، ایک سے ہیں۔ اس کی نظر میں تفریق نہیں، اس کی نظر میں کسی کے لیے بھی کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں، کیونکہ کلام مقدس میں خود لکھا ہے، اس میں مرکوز ہے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے وہ خدا کی بادشاہت میں بڑا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب خمیر کی تمثیل کے بارے میں ذکر سنتے ہیں تو خمیر بھی جو کہ اگرچہ تھوڑا ہونے کے باوجود بھی بہت سا اثر رکھتا ہے، تو اسی طرح خدا کا کلام بھی جب ایمان سے سنا جائے تو زندگیوں میں بہت سا اثر دکھاتا ہے، کہ خمیر جو تھوڑا سا ہوتا ہے اور وہ اتنے سا آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے، تو اسی طرح خدا کا کلام بھی اگر ایمان کے ساتھ سنا جائے تو وہ ہماری زندگیوں میں بہت سا اثر دکھاتا ہے، ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس طرح مقدس پولس رسول کو جب خدا ملتا ہے، یسوع مسیح کی آواز آتی ہے، تو جب وہ سنتا ہے تو سننے کے بعد پھر غور کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بے شک اس کے لیے منصوبہ ضرور تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری ذاتی زندگیوں کی طرف سے بھی عمل ہے کہ مجھے خدا کو سننا ہے اور سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو پھر بہت سا پھل میری زندگیوں سے رونما ہوتا ہے۔ جب ہم ان موجودہ حالات میں غور کریں تو ہم ہر کوئی شخص چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ پریشان ہے، لیکن ہمیں خدا سے اور روح القدس کی شفاعت اور رہنمائی کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ روح القدس ہمیشہ ہمیں خدا کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن کرے، نہ کہ ہم بھی کوئی عام شخص یا دوسرے لوگوں کی طرح جو خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے، ہم خدا کو برا بھلا کہیں، اسے گرہ شکوہ کریں کہ خدا نے کیوں یہ آفت ہم پر نازل فرمائی ہے، بلکہ ہمیں عاجزی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو روح القدس کو اپنی زندگیوں پہ کام کرنے دیں،
اور جب ہم مسیح خداوند پر بھروسہ رکھ کر روح القدس کو کام کرنے دیتے ہیں تو پھر ہم خدا باپ میں ایک ہو جاتے ہیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے۔ ہم برائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم خدا کی مہربانیاں اور رحمتیں اور فضائل ہمیشہ پھر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ناراضگی میں سست روی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم پھر معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں جب مجھے خدا کی محبت پر بھروسہ ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو صحیح طور پر خدا کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ خدا وہ واحد ہستی ہے جو ہمیشہ برائی پر حاوی ہوتا ہے اور برائی پر فتح پاتا ہے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ۔ میں رکھتا ہوں خدا کا اعتبار پر جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا بیٹا اور خداوند ہے، اور ان کو دل سے پیشے میں پڑا، ہماری بچے پیدا ہوا، اس نے پہلے اس کا اس کے حمل کو اٹھایا، اس کو دعا اللہ کیا کیا گیا، برزخ میں اترا، کسی کو سے جی اٹھا، آسمان تک چڑھ گیا، خدا پاک جو باپ کی بیٹھا ہے، وہاں سے زندوں اور مردوں کو دھمکی دینے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، واقعہ کلیسیا، قصوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ ہم اپنی مناجات خدا کی حضوری میں پیش کریں۔ دعا کرتے ہیں اپنے روحانی باپ پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے۔ خدا انہیں اپنے پاک پناہ میں رکھے، صحت اور تندرستی سے نوازے، پاک روح کی معمولی دے، ایمان کی مضبوطی عطا کرے، تاکہ وہ ہم سب کی رہنمائی بڑے احسن طریقے سے کرتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں ان تمام مومنین کے لیے جو بڑے ایمان اور بھروسے کے ساتھ دعا کے لیے کہتے ہیں۔ خدا ان سب کی دعاؤں کو سنے اور انہیں بے شمار برکتوں سے نوازے۔ اس مقصد کے لیے عزیزو دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا مانگتے ہیں اپنے تمام بھائی اور بہنوں کے لیے جو کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، خاص کر جو خاندانی مسائل میں مبتلا ہے، کہ خدا ہمیشہ اپنے پاک دیکھنے کے بعد فرشتوں کا پہرا ان کے خاندانوں میں بنائے رکھے، تاکہ وہ ہمیشہ ہم کو صلح، سلامتی، حلیمی اور عاجزی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کر سکے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کریں گے ان تمام خاندانوں کے لیے جن کے پاس اولاد کی برکت نہیں، اپنے گھر کی برکت نہیں، یا جن کے پاس کاروبار کی برکت نہیں، کہ خدا باپ اپنے الہی خزانے سے میں سب کچھ عطا فرمائے، تاکہ وہ خاندان بھرپور طریقے سے خدا ان کے نام کو جلال دے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خدا ہماری دعا سن۔
اے خدا ہماری دعا سن، دعا کریں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے کہ خدا ملک پاکستان میں امن صلاح اور سلامتی کو قائم کرے، تاکہ جہاں سب لوگ امن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکیں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کریں پوری دنیا سے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے کہ قدوس باپ اس وبا کو پوری دنیا سے ختم کرے، تاکہ سبھی لوگ امن اور چین کی زندگی بسر کریں۔ عزیزوں، اس غرض کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور طاقت، تمام قوت اور شفقت کے سرچشمے، یہ ساری دعائیں جو تیری کلیسیا تیری حضوری میں پیش کرتے ہیں تو سن اور قبول فرما، اور وقت کے ان کا اثر ہماری اس زندگی میں پہنچے، یسوع مسیح مرے خدا ان کے وسیلے سے آمین۔ सब
قربانی خدا قادر مطلق آپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خدا اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے رب کے چیز کی آپ کے فائدے کے لیے قبول فرمائے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر خدا، تیری ہی قائم کی ہوئی شرعی قربانیاں اس واحد اور کامل قربانی کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اپنے عقیدت مند بندوں کی یہ قربانی قبول فرما اور اسے اسی طرح پاک ٹھہرا جس طرح تم نے حابل کے نذرانوں کو پاک ٹھہرایا تھا، تاکہ جو کچھ ہم میں سے ہر ایک تجھ عظیم خدا کی عزت میں لاتا ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو نہایت ہی قابل تعظیم ہے، نہ صرف اس لیے کہ تو نے اپنی الہی ذات کی قدرت دکھا کر فنا ہونے والوں کی مدد کی، بلکہ اس لیے بھی کہ تو نے اسی قوت کو کام میں لا کر علاج کا ذریعہ مہیا کیا، یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے سب برباد ہونے والوں کو اس کمزور آدمیت کے ذریعہ رہائی بخشی جو ان کے تباہ ہونے کا ہی سبب رہی تھی۔ اس لیے فرشتوں کا لشکر تیرے حضور ہمیشہ شادمان ہوتے ہوئے تجھ عظیم خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ انہی کے ساتھ ہم بھی اپنی آوازیں بلند کر کے یہ کہتے ہوئے اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ عالم بالا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول فرما، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا،
اپنی کلیسیا کو یاد کر، اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ کو فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں قواری مریم، حضرت یوسف ان کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تو قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ آئے ہم اپنے نجات دینے والے خدا سے ہدایت پا کر پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا مانگیں جو خدا نے یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرضوں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ کے ہے۔ آمین۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور زندہ خدا کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں گے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کا ملایا جانا ہم پاک شرکت لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھانے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جہان کے گناہوں کو اٹھانے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جہان کے گناہوں کو اٹھانے جاتا ہے، ہمیں اس کام کی رحم کر۔ عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ ہمارا نجات دہندہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کیا ہی مبارک ہیں وہ سب جس پاک برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خدا، میں سوال نہیں کہ تو میرے آئے، لیکن صرف کہہ دے تو میری شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔
खुदा ईमान हमारा बड़ा खुदावंद फरमाता है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुने और मेरे लिए दरवाज़ा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊँगा और हम मिलकर शाम का खाना खाएंगे। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मेहरबानी से अपने लोगों की मदद कर। उन्हें आसमान की बेशकीमत नेमतों से उन्हें मामूर किया है। बख्श दे कि वो पुरानी ज़िंदगी छोड़कर नई ज़िंदगी इख्तियार कर लें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादरे मुतलक खुदा बाप और बेटे और उन कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र। मरियम 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 मरियम
मरियम मरियम तेरा दिल शोला, तेरा दिल शोला के पूनम मरियम 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 एक सूली से एक नारे तक, एक सूली से एक नारे तक, एक ना के किसी किनारे तक, एक सूली से एक